السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ السلام جی الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یار وہ منڈا کہہ رہا سی کہ کوئی سانو دسو رافضی جڑا آیا سی کہ مرزے جونیئر جیلمی نے کیڑی توہین کیتی ہے۔ ایلو سنو جی ایک دو پھر ویڈیو سنانے سے۔ How many times will you repeat this? پچھلے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو۔ جنرل تو ہے، وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ کہتے نہیں خواب میں میں نے کہا جی آپ نے نبی اسلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی، سفید کپڑے، سفید داڑھی، اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا۔ میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے، سیکھ پاؤ۔ اچھا یہ مرزا جونیئر جیلمی کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ایک بابے نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو مرزا جونیئر جیلمی اس بابے کا خواب سن کے کہتا ہے کہ وہ تو تم نے شیطان کو دیکھا ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا، من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے سچ مچ مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو رافضی تھا وہ اگر بیٹھا ہے تو کال کر لے، یا کوئی اور مرزئی مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور حمایتی آ جائے اور ہمیں بتائے کہ آیا یہ اس نے توہین رسالت کی کہ نہیں کی، گستاخی کی کہ نہیں کی۔ یہ تو ابھی صرف ایک چیز ہم نے دکھائی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں۔ مرزا جونیئر جیلمی کے ٹوٹلی عقائد و نظریات مرزا سینئر غلام قادیانی والے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ جو ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے کل معدوم کل مفقود ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے دعوے کی دلیل بھی رکھتے ہیں، کسی کو دلیل اور چاہیے ہو ایک دلیل تو دے دیجیے، اور دلائل چاہیے ہو تو آ جائے ہمارے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر لے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے واضح طور پہ، اور اس کے اوپر مفصل گفتگو میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، اور ویڈیو کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ من سبا نبیا فاقتلوہ۔ حدیث ہے کہ جو کسی ایک نبی کی بھی توہین کرتا ہے، گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو بس اس کی سزا قتل ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اب یہ مرزئی آ کے ہمیں بتا دیں کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں۔ اگر گستاخی ہے تو پھر اس کی سزا جو حضور علیہ السلام نے متعین کی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے کہ نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہم کرتے چلیں کہ یہ جو من سبا نبیا فاقتلوہ ہے،
عوام اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے گی، بلکہ یہ جو سزا ہے وہ ادارے دیں گے، حکومت دے گی۔ جیسا کہ مرزا جونیئر جیل میں ابھی پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر 295 کی دفعہ دائر ہو چکی ہے، ابھی وہ جیل میں ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ان قریب اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، یعنی فقتلوہ کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ کوئی مرضی ہے تو آ جاؤ بھائی، بات کر لو، میں بھی بیٹھا ہوں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ کوئی گالی گلوچ نہ کریے گا، اگر کوئی کرے گا تو پھر میں خود چلا جاؤں گا، کیونکہ میں ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، تو ریکارڈنگ ہماری مختلف جگہ کے اوپر جاتی ہے، تو خواتین بھی سنتی ہیں، فیملیز سنتی ہیں، اور فیملیز کے اندر بیٹھ کے میری ویڈیوز کو سنا جاتا ہے۔ تو بیچ میں اگر کوئی اس قسم کا بد کلامی والا کوئی بندہ ہو نا، تو وہ پوری براڑ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک گالی نکال کے ہماری پوری براڑ کا نیز کر دیتا ہے۔ تو گالی نہ کوئی نکالیے گا، کسی نے علمی کوئی بات کرنی ہے تو آئیے بات کیجیے۔ جی میں مائک میوٹ کر رہا ہوں، ابھی آپ بات کر لیں۔ اچھا، یہ نیچے ٹرو اسلام صاحب آیا، آپ اوپر آ کے نیچے کمنٹ پاس نہ کریں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے استاد محترم، اوپر آئیں، کال اچھا، یہ جٹ صاحب کی آئی ڈی کس کی ہے؟ قاسم جٹ ہے؟ نہیں استاد محترم میری ہے، عبد المنان۔ اچھا عبد المنان، اچھا ٹھیک۔ آج آپ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ عبد المنان، ایک تو یہ ہے کہ چلو میں ابھی فالو نہیں کیا تھا، فالو بھی کر لیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی براڈ کو تھوڑا سا سنجیدہ کریے، ٹھیک ہے؟ گالی گلوچ کا ماحول جو ہے نا وہ ہوسٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہوسٹ جیسے لے کے چلے نا براڈ کو، براڈ ویسے چلتی ہے۔ اگر آپ یہاں پر گالی گلوچ کا ماحول دیں گے تو پھر سارے کریں گے، پھر آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری طرف سے ہمارا کوئی مسلمان گالی گلوچ نہ کرے، قادیانی یا مرزئی، ان کو اجازت دیں، وہ جو مرضی کریں، کیونکہ ان کا دین مذہب ہی ان کو اجازت دیتا ہے نا۔ گالی گلوچ ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، وہ یہی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جب وہ نبی کو گالی دے سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو مسئلہ ہی کون ہی نا ان کے لیے۔ وہ جب سب و شتم کر سکتے ہیں انبیاء کو، اب دیکھیں نا ان کا بابا جو ہے وہ جیل کے اندر سب، یہ کچھ عثمان رضوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید۔ جی عثمان رضوی صاحب، ان کا اسامہ بھائی مائک میوٹ کریں اپنا یار، مائک میوٹ کریں۔ مائک ہی نہیں موڈ جٹ بھائی آپ خود کر دیں یار۔ نہیں مائک میوٹ کا نہ کہا کریں، اگلے کو نیچے اتار دیا کریں، یہ نہیں ہے طریقہ کوئی ٹھیک۔ ہوسٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کیا؟ اگلے کو یہ نہیں کہتے نہ گالی نہ نکالو، یہ بھی نہیں کہتے جی مائک میوٹ کرو، جو خلاف ورزی کرے اس کو نیچے اتار دیں، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ براڈیں ایسی چلتی ہیں، تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے۔ معیار آپ نے آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، معیار آپ نے خود بنانا ہے۔ آپ کی براڈ پر کوئی ایک دفعہ آئے تو وہ آپ کو فالو کر لے، اپنی فالو لسٹ میں رکھ لے کہ دیکھیں جی جب بھی جٹ صاحب کی براڈ ہونی ہے نا، میں نے شرکت کرنی ہے، یار میں نے پہلے شرکت کی تھی، بڑا مزہ آیا تھا، بڑی علمی گفتگو ہوئی تھی۔ اگر کوئی ماحول اس قسم کا دیکھے گا تو وہ ایک دفعہ تو آ جائے گا، لیکن بعد میں آپ کو کبھی بھی آپ کی براڈ کے اوپر آئے گا نہیں، سنجیدہ بندہ نہیں آئے گا، غیر سنجیدہ ضرور آئیں گے اور بیٹھیں گے۔ تو یہ اصل میں ہوسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہوسٹ کیسا ہے اور وہ براڈ کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ ہاں جی فیضان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فیضان بھائی۔ جی السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
استاد جی وہ نیچے علمی کتابی مرزائی صاحبان موجود ہیں، تو میں انہیں دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ اوپر تشریف لائیں اور ہمیں اپنی تعلیم دیں، ہمیں وہ علمی کتابی جو نظریہ ہے وہ سکھلائیں کہ وہ کیا علمی کتابی نظریہ ہے۔ تو بس میں یہی اچھا، عرض وہ کرنا میں نے چاہتا ہوں۔ ویڈیو جو ہے نا لانچ کر دی ہے، وہ آپ حضرات نے شاید دیکھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر ایک پیغام ہے، اور میں سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی چلیں میں ذرا تھوڑا سا غائب ہو رہا ہوں، تو آتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ آپ اتنی دیر بیٹھیں، وہ ویڈیو جو ہے نا میں مشاورتی پینل میں سینڈ کر دیتا ہوں، اور جونیئر چھترول کے اندر بھی سینڈ کر رہا ہوں، اس کو سب نے دیکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، پھر میرے پرسنل کے اندر رابطہ کر لیجئے گا آپ سارے صاحبان۔ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی نیچے مرزا سینئر کے ماننے والے، مرزا جونیئر جیلمی کے ماننے والے، قادیان اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ اور جیلم اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو نیچے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اوپر کال پر تشریف لائیں اور آ کر اپنے مرزوں کی تعلیم دیں ہمیں۔ کال ڈالتے جائیں اور ایک بندہ یار اٹھاتے جائیں، پھر ساتھ ساتھ جٹ بھائی اگر کوئی نیچے ہے کالر تو۔ نہیں، کالر کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ فیضان پہ نیچے بیٹھ کے نا کالر سن رہے ہیں، لیکن اوپر آنے کی ہمت نہیں ہے ان میں۔ وہ بڑے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں، تو اب جو قادیانی میدان میں نہیں آئے گا تو وہ صاف سمجھا اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔